تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہمارے یہاں تہجد پڑھتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، کوئی اللہ کا بندہ ہو تو ہو۔ سلف کے یہاں یہ معمول نہیں تھا۔ سلف کے یہاں گھر کے گھر تہجد کے نمازی تھے، اسی لیے ان کے وقت میں برکت تھی، ان کے عمر میں برکت تھی، ان کے عبادتوں میں برکت تھی، ان کے اور دیگر چیزوں میں برکتیں تھیں۔ ہم نے تہجد کی نماز کو سیریس نہیں لیا، فرض نہیں ہے لیکن بڑی برکتوں والی عبادت ہے، بڑی برکتوں والی۔ سلف کے یہاں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کمرے کے باہر پانی کا لوٹا اور برتن موجود نہ ہو رات کے وقت، یہ تصور ہی نہیں تھا۔ باقاعدہ پانی کا لوٹا لا کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر بھی عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک، یہ جو چھوٹے چھوٹے خادم تھے اور ایسے ہی اور دیگر صحابہ، یہ لا کر کے پانی کا لوٹا برتن رکھ دیا کرتے۔ تہجد کا اہتمام تھا ان کے یہاں، اور تہجد بڑی پیاری عبادت ہے۔ اور یاد رہے، تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا بعض لوگوں نے پھیلا رکھا، تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں، جب چاہیں تب آپ پڑھ سکتے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک، اس درمیان جب چاہیں آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں، رات کے آخری حصے میں پڑھنا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ جب اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، رات کے 3 حصے میں سے ایک رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے، اس وقت آپ اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھیں تو یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن رات کے کسی بھی حصے میں آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سلف کے یہاں کیا معمول تھا؟ وہ عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند کرتے تھے۔ عشاء کے بعد ان کے ہاں سونے کا معمول تھا، اور ہمارے ہاں اصل زندگی عشاء کے بعد شروع ہوتی۔ بھائی کوئی محفل ہو، مجلس ہو، دینی بات ہو، کسی قسم کا قوم کا کوئی مسئلہ، آپ جاگیں، لیکن فالتو میں آپ جاگیں، فالتو میں آپ جاگیں تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ سلف رات کے ابتدائی حصے میں عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے، اور پھر رات کو اٹھ کر کے وہ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے۔ ہمارے ہاں کیا معمول ہے؟ اتنے افسوس کی بات ہے نا، ہمارا نوجوان، اور نوجوان تو چھوڑو، بڑے سے بڑے لوگ بھی، 40-50 سال کی عمر والا بندہ بھی 2 بجے، 1:30 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے تک جاگتا ہے، موبائل چلاتا ہے۔ اور بدنصیبی کی بات کیا پتا ہے؟ اتنی رات تک جاگتا ہے لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی اس کو۔ 2 رکعت تہجد کے نام پر 2 رکعت تک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی اس کو۔ سلف کے یہاں یہ معمول نہیں تھا۔ سلف سو جایا کرتے تھے، اٹھتے تھے، تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، پھر فجر کا وقت ہو گیا تو فجر کی نماز میں شامل ہو جایا کرتے۔ ہمارے ہاں یہ معمول نہیں، معمول ہونا چاہیے۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، بڑی پیاری عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو نفلی عبادتوں میں نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز کیا ہے؟ رات کی نماز۔ صلاۃ اللیل، رات کی نماز اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے۔